بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ جب لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ پرتیچھ اشلیل کرم کرتے ہو جسے دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ تم استریوں کو چھوڑ کر مردوں سے کامیچھا پوری کرتے ہو، بلکہ تم نتانت مریاداہین لوگ ہو۔ اس کی قوم کے لوگوں کا اتر اس کے اترکت اور کچھ نہ تھا کہ وہ بولے، نکالو ان لوگوں کو اپنی بستی سے، یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک و صاف ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لوگوں کو چھٹکارا دیا، سوائے اس کی استریوں کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر ایک برسات برسائی تو دیکھو اپرادھیوں کا کیسا پرینام ہوا۔ اور رہا لوط علیہ السلام تو اسے ہم نے نرڑے شکتی اور گیان پردان کیا، اور اسے اس بستی سے چھٹکارا دیا جو گندے کرم کرتی تھی۔ واستو میں وہ بہت ہی بری اور اواگیا کاری قوم تھی۔ قوم لوط پر عذاب۔ دنیا میں سب سے پہلے شیطان نے بدفعلی کروائی۔ وہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم میں امرد بغیر داڑھی موچھ کا نوجوان لڑکا حسین یعنی خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا ان کو ایسا چسکا لگا کہ اس کے برے کام کے عادی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ قوم لوط پر لرزہ خیز عذاب نازل ہو گیا۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، جیسا کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ امرد بغیر داڑھی موچھ کا نوجوان لڑکا حسین یعنی خوبصورت لڑکے کی طرح صورت میں مہمان بن کر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا، اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ کو متفکر اور رنجیدہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے بستی کی طرف، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ساتھ میں لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اڑا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کی بارش کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے، یعنی خاص اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی،
اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم! یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروباری مکہ شریف کی زیارت کو آیا تھا۔ اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ اللہ کا حرم ہے۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہا۔ جیسے ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا، پتھر اس کے اوپر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔